امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی مثبت نتیجے کے لیے فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کی ایران میں غیر معمولی ملاقاتیں جاری۔ ایرانی حکام کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف سے بھی ملاقات کی۔ ایرانی میڈیا نے اس ملاقات کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کالباف نے گفتگو کے دوران کہا کہ ٹرمپ نے دوبارہ جنگ کا آغاز کیا تو یہ امریکہ کے لیے زیادہ تلخ اور تباہ کن ثابت ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی امید برقرار ہے، جبکہ عرب میڈیا اور ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق پاکستان کی مخلصانہ ثالثی کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جامع امن معاہدے کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے جو اسلام آباد ڈکلیریشن کہلائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے بعد اپنے شیڈول کے مطابق چین جائیں گے۔ ایران نے امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات مذاکرات میں رکاوٹ قرار دے دیے۔ ایران پر کسی بھی وقت حملے کا امکان، امریکی میڈیا کا بھی نیا دعویٰ۔ امریکی میڈیا چینل CBS اور Axios نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام اور اہلکاروں نے ممکنہ حملوں کی تیاریوں اور ہائی الرٹ کے باعث اپنی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ ٹرمپ نے موجودہ حالات کے پیش نظر بیٹے کی شادی کی تقریب میں بھی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو بتایا ہے کہ امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات جاری امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایرانی وزارت دفاع کے مطابق ٹرمپ کو مطالبات ماننے پڑیں گے ورنہ جنگ کی دلدل میں مزید پھنس جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ضد نے جوہری عدم پھیلاؤ مذاکرات کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ روس نے ایران کے موقف کی حمایت کر دی۔ فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کی ایران میں موجودگی اشارہ ہے کہ معاملہ کسی حل کے قریب پہنچا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، بولے امریکہ ایران ثالثی میں ہم مثبت نتیجے کے قریب آہستہ آہستہ پہنچے ہیں۔ ہم دنیا کو ایک بہت بڑے بحران سے بچا رہے ہیں۔ پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے کوئی انکار نہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے میسر ہے۔ امن اگر قائم ہوتا ہے تو ہمیں بڑی آسانی ہوگی۔ ٹرمپ اور پیوٹن کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف چین پہنچ گئے۔ الجزیرہ نے شہباز شریف کو بین الاقوامی سطح کا ایک ہائی پروفائل لیڈر قرار دے دیا۔ شہباز شریف اپنے 4 روزہ دورہ چین کے پہلے مرحلے میں ہانگزو پہنچے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی بات چیت متوقع۔ وزیر اعظم کی معروف چینی کمپنیوں کے CEOs سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وزیر اعظم چینی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کریں گے۔ دوسری جانب الجزیرہ نے اپنی خصوصی رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ بیجنگ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جہاں وہ چینی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ بیجنگ اور اسلام آباد روایتی طور پر ایک دوسرے کو ہر موسم کا دوست کہتے ہیں۔ حکومت نے دیامر بھاشا ڈیم کے منصوبے کے لیے 5.3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر خریدنے کی منظوری دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت منصوبہ بندی نے بتایا ہے کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس چیئرمین اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت ہوا۔ بتایا گیا کہ وابڈا نے دیامر بھاشا ڈیم کے منصوبے کے PC1 میں ترمیم صرف ہیلی کاپٹر کی خریداری کی حد تک مانگی تھی۔ وابڈا کا موقف تھا کہ منصوبے پر کام کرنے والے غیر ملکی بالخصوص چینی انجینئرز اور ماہرین کی سیکیورٹی کے لیے ہیلی کاپٹر درکار ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کے بعد عوام کو ایک اور جھٹکا، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل مہنگا کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت 311 روپے 73 پیسے سے بڑھ کر 313 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 62 پیسے اضافہ کیا گیا۔ جیٹ فیول کی قیمت 2 روپے 10 پیسے اضافے کے بعد 330 روپے 22 پیسے سے بڑھ کر 332 روپے 32 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ سعودی عرب نے حج سیکیورٹی پلان کے تحت غیر قانونی حجاج کو مکہ مکرمہ لانے والوں کے لیے قید، جرمانے اور ملک بدری کی سزائیں مقرر کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق بغیر اجازت حجاج کو منتقل کرنے والے افراد کو 6 ماہ تک قید، 50,000 ریال جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ غیر ملکی ٹرانسپورٹرز کو سزا مکمل ہونے کے بعد 10 برس کے لیے سعودی عرب میں داخلے سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ عیدی کے نام پر پیسے لینے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف بھیک مانگنے کے مقدمات درج ہوں گے۔ لاہور میں مختلف واقعات پر 2 مقدمات درج۔ ترجمان کے مطابق شاہدرہ اور اسلام پورہ کے علاقوں میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں سے عیدی کے نام پر پیسے مانگنے کا انکشاف سامنے آیا، جس پر متعلقہ پولیس اہلکاروں کے خلاف دفعہ 155C اور گداگری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے واضح کیا ہے کہ عوام سے پیسے مانگ کر محکمہ پولیس کی ساکھ خراب کرنے والوں کی فورس میں کوئی جگہ نہیں۔
ملتان کے نشتر ہسپتال میں مشتبہ HIV پازیٹیو مریض کی سرجری کے معاملے پر 9 ڈاکٹرز اور 1 نرس کو معطل کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری مکمل ہونے تک تمام متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ واقعے میں ملوث پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کرنے والے ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ نشتر ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ معطل کیے جانے والے تمام ڈاکٹرز بغیر اجازت اسٹیشن نہیں چھوڑ سکتے۔ واقعے کی انکوائری کے لیے 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ 3 روز قبل شعبہ سرجری کے ڈاکٹرز نے بغیر HIV رپورٹ کے ایک مریض کی سرجری کر دی تھی۔ اداکارہ مومنہ اقبال ہراسانی کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، مریم نواز نے مرتکب شخص کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ معاملے میں مبینہ شواہد سامنے آنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کسی بھی عورت کو ہراساں کرنے، دھمکانے یا ذاتی مواد کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش ناقابل برداشت ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت یا عہدے سے ہو۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، عالمی بزنس ٹو بزنس پلیٹ فارم alibaba.com نے پاکستانی ایکسپورٹرز اور چھوٹے کاروباروں کے لیے AI پر مبنی ایکو ورک متعارف کرا دیا۔ نئے اور جدید نظام کے تحت پاکستانی برآمد کنندگان کو ایک خود کار ڈیجیٹل ورک فورس فراہم کی جائے گی جو کاروباری سرگرمیوں کے آغاز سے اختتام تک مؤثر انداز میں کام انجام دے گی۔ alibaba.com کے ہیڈ آف گلوبل سیلز پروڈکٹس اینڈ سروسز ایتھن وانگ کے مطابق اس نظام کے ذریعے پاکستانی برآمد کنندگان عالمی منڈی میں اپنی رسائی مزید بڑھا سکیں گے۔ بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کی شرمناک حرکت جنٹل مین گیم کو داغدار کر دیا۔ سپورٹس مین اسپرٹ کی دھجیاں اڑانے پر تنقید کی زد میں آ گئے۔ رپورٹس کے مطابق میچ کے دوران وراٹ کوہلی اور آسٹریلوی کھلاڑی ٹریوس ہیڈ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، جبکہ دونوں کھلاڑی ایک دوسرے سے الجھتے بھی دکھائی دیے۔ میچ کے اختتام پر وراٹ کوہلی نے ٹریوس ہیڈ کے ہاتھ بڑھانے کے باوجود ان سے ہاتھ نہ ملایا، جس پر سوشل میڈیا صارفین اور شائقین کرکٹ نے بھارتی سٹار بیٹر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔